فلسفہ وہ مضمون ہے کہ جسے عام طور پر خشک مضمون کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی سننے لگیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سبھی کو فلسفے کے مضمون میں دلچسپی ہے، لیکن فلسفے کو پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش کی بات ہو تو ہر کسی کی جان جاتی ہے۔ دنیا کے اکثر معاشروں میں اب بچوں کو یا بڑوں کو بھی فلسفہ پڑھانا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ فلسفہ بنیادی طور پر دانش سے محبت کا نام ہے، اور اگر دانش سے محبت نہ ہوگی تو کوئی بھی مضمون آپ پڑھ جائیں آپ کو اس سے عملاً کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا سوائے کام چلاؤ نوکری کے۔ آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں وہ آپ کو فلسفہ سمجھائے گی، اور ان کو بھی یہ فلسفہ سمجھائے گی کہ جو فلسفے سے بھاگتے ہیں۔ یہ ہے تو فلسفے کی کتاب، مگر لکھی کہانی کی طرز پر گئی ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ کہانی پہلے سن لیں۔ دو بچے تھے بلا کے شریر، پڑھنے لکھنے سے جان جاتی تھی، ہر وقت کھیل کود۔ والدین الگ تنگ تھے، استاد الگ پریشان، کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ آخر ایک آدمی ان کے پاس گیا اور والدین سے کہا، آپ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان جیسے بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ والدین نے اس شخص کی بات سنی تو ان کو گویا سکھ کا سانس ملا۔ انہیں اور چاہیے بھی کیا تھا؟ نئے استاد نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن پڑھانے کا الگ ہی ڈھنگ۔ اس نے بچوں کو نہ تو کتابوں سے ریڈنگ کرنے کا کہا، نہ کاپیوں پر لکھوانے کا کام دیا۔ کتابیں کھلوانے کی بجائے اس نے ان بچوں سے گپ شپ شروع کر دی، اور گپ شپ بھی رنگ برنگی، کوئی بات آسمان کی تو کوئی زمین کی، بیچ بیچ میں چالاکی سے کوئی تعلیمی نکتہ بھی بیان کر جاتا تاکہ ان کے ذہن میں بات گھستی رہے۔ بچے بھی اتنے بھولے نہیں تھے۔ 2-3 دن ہی گزرے کہ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا، خبردار، یہ بڑا استاد ہے، کہیں کھیل کھیل میں ہمیں کچھ پڑھا ہی نہ دے۔ یہ جو کتاب آپ سننے جا رہے ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ایسی ہی کتاب ہے جو کھیل کھیل میں آپ کو فلسفہ سمجھا دے گی۔ اسے کتاب کی بجائے آپ لوگ بھی کھیل ہی سمجھیں۔ بڑی ہنرمندی سے کھیلا گیا کھیل، پہلے باب سے آخری لفظ تک۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بور نہیں ہوں گے، اور جو کچھ اس سے آپ کو ملے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جو مثال ہے نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، وہ اس کتاب کی صورت میں آپ کو درست ثابت ہوتی نظر آئے گی۔ یہ جو کتاب آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے صوفیز ورلڈ، یعنی صوفی کی دنیا۔ اس کتاب کا مصنف جسٹین گارڈر ناروے کا رہنے والا تھا۔ ناول نگاری کے کوچے میں قدم رکھنے سے پہلے وہ 11 سال تک ایک ہائی اسکول میں فلسفہ پڑھاتا رہا تھا۔ فلسفہ پڑھانا، اور وہ بھی ہائی اسکول کے طلباء کو، یہ کام ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ ایک تو خود پڑھانے والے کو فلسفے سے دلی لگاؤ ہونا چاہیے تاکہ موضوع کی غرض و غایت، مناسبت اور تمام باریکیاں اس کی نظر میں ہوں۔ دوسرے، اپنے علم کو دوسروں تک اس طرح منتقل کرنے پر قادر ہو کہ یہ نکتہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے موضوع پر ہی نہیں، بیان کرنے کے فن پر بھی مہارت ضروری ہے۔ فلسفے کا مسئلہ ہماری دنیا میں یہ ہوا ہے کہ فلسفہ اگر ٹھیک طرح سے اور دلچسپ انداز میں نہ پڑھایا جائے تو طالب علم بیزار اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ جسٹین گارڈر نے جس آسان اور عام فہم پیرائے میں گہری فلسفیانہ بحثوں کو عام لوگوں تک اس کتاب کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ وہ یقیناً بہت ہی اچھا استاد رہا ہوگا۔ صوفیز ورلڈ نام کا یہ فلسفیانہ ناول ناروے میں بہت مقبول ہوا۔ ابھی اس کا ترجمہ بھی شائع نہیں ہوا تھا کہ اس کا چرچا دنیا بھر میں ہونے لگا تھا۔ یاد رہے کہ نارویجین زبان میں یہ پہلی بار 1991 میں شائع ہوا تھا۔ اب تک اس کتاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اکثر ملکوں میں اس کتاب کے تراجم بیسٹ سیلنگ بکس کی فہرست میں شامل رہے ہیں۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ پہلے 1994 میں امریکہ میں، پھر 1995 میں انگلینڈ میں شائع ہوا۔ کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ انگلینڈ میں جنوری سے لے کر جولائی 1995 کے دوران یہ کتاب 12 بار چھپی اور بک گئی۔
1996 में इसका सस्ता एडिशन शाया हुआ, जो अभी तक बेहतरीन बिकने वाली किताबों की फहरिस्त में शामिल है। इस किताब को मिलने वाले ये सारे एजाज़ ये बावर कराने के लिए काफ़ी हैं कि ये किताब कितनी अहमियत की हामिल है। फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़े के सवालात क्या हैं? फ़लसफ़े के सवालात बहुत बुनियादी हैं। हम कौन हैं? जिस दुनिया में, जिस कायनात में हम रहते हैं, ये कैसे बनी? इसे किसने बनाया? खैर और शर क्या है? जबर व इख्तियार के मानी क्या है? हम अपनी ज़ात को, दूसरों को, कौन व मकान को किस तरह से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं? ये समझ भी सकते हैं कि नहीं? ये तमाम और इस किस्म के मुतअद्दिद दीगर सवालात ही वो बुनियादी ढांचा है जिस पर फ़लसफ़े की इमारत तामीर होती है। इस किताब में यानी सूफ़ी की दुनिया में अफसानवी अंदाज में अमूमी तौर पर फ़लसफ़े और ख़ास तौर पर मगरबी फ़लसफ़े के तमाम अदवार को बयान किया गया है। हाँ, अगर आपको फ़लसफ़े से वाकई चिढ़ है तो फिर भी आप इस किताब को सुन सकते हैं, सिर्फ नावल के तौर पर। मुझे यकीन है तब भी आपको ये किताब ज़रूर महसूस करेगी, क्योंकि ये किताब महज तारीख़ फ़लसफ़ा ही नहीं, एक अच्छा नावल भी है। इसमें वाक़यात की तरतीब ऐसे रखी गई है कि अच्छी खासी सस्पेंस स्टोरी बन जाती है। इस नावल की कहानी एक 15 साला लड़की सोफ़ी के गिर्द घूमती है। यह नाम भी मुसन्निफ़ ने बहुत सोच समझ कर रखा था, क्योंकि यूनानी ज़बान में लफ्ज़ सोफ़ी का मतलब है अक्ल व खिरत। इसी मुनासबत से नावल के मरकज़ी किरदार लड़की का नाम सोफ़ी रखा गया है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक रोज़ सोफ़ी स्कूल से घर लौटती है। उसे अपने घर के पोस्ट बॉक्स में एक लिफाफा मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा था। इस लिफाफे में मौजूद ख़त का अजनबी और अजीब व गरीब तर्ज तहरीर उसे हैरान कर देता है। वो लिफाफा खोलती है जिसमें एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर सिर्फ 2 लाइनें सवालों की सूरत दर्ज थी। तुम कौन हो? ये दुनिया कहाँ से आई है? इन्हीं 2 सवालों से सोफ़ी के फ़लसफ़े का सफ़र शुरू होता है, जिसमें उसका गुरु होता है गुमनाम पुरस्रार टीचर। ये टीचर कौन है? नाक कोशिश के बावजूद सोफ़ी उसका अता पता मालूम करने में नाकाम रहती है, और ये गुरु खुद भी खुद को पोशीदा रखता है। पहले ख़त के बाद उसे रोज़ाना ही एक ख़त या पुलंदे मिलना शुरू हो जाते हैं। मज़े की बात यह है कि ख़त के लिफाफे पर तो सोफ़ी का नाम लिखा होता था, मगर अंदर ख़त का मुखातिब एक हिल्डे नाम की लड़की होती है। फिर ये ख़त उसे क्यों भेजे जा रहे हैं? इन्हें कौन भेज रहा है? क्यों भेज रहा है? यही नहीं, किसी पुरस्रार तरीके से हिल्डे की अशिया उसकी अपनी अशिया में खलत मलत होती जा रही थी। क्यों? कैसे? बेचारी सोफ़ी सोच सोच कर हलकान होती रही। उसे ये तक मालूम ना हुआ कि हिल्डे कौन है। हिल्डे को तो छोड़ें, वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो खुद कौन है। इन तमाम सवालों को हल करने के लिए सोफ़ी अपने फ़लसफ़े का नया इल्म इस्तेमाल करती है, लेकिन उस पर जो हकीकत मुनकशिफ होती है वो इतनी अजीब व गरीब है कि उसने शायद इसके मुताल्लिक़ कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ हकीकी और ख़याली दोनों दुनियाएं आपस में गडमड हो जाती हैं। आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी और फ़लसफ़े की तारीख़ दोनों एक साथ। द गार्डन ऑफ ईडन, बाग़ जन्नत। किसी ना किसी मकाम पर पहुंचकर अदम से कुछ ना कुछ तो वजूद में आया होगा। सोफ़ी एमेंडसन अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी। वापसी के इस सफ़र में जोआनना भी उसके हमराह थी, जिसका घर इसी रास्ते पर पड़ता था। वो दोनों इस सफ़र के दौरान रोबोट्स पर बात करती आ रही थी। जोआनना का कहना यह था कि इंसान का दिमाग भी किसी तरक्की याफ्ता कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। दूसरी तरफ सोफ़ी थी जो नहीं जानती थी कि वो जोआनना की इस बात से इत्तफाक करे या इख्तलाफ। उसे ये अलबत्ता मालूम था कि यकीनन इंसान लोहे के बने स्टूल यानी कंप्यूटर से तो बढ़कर ही कोई चीज़ होगा। खैर, बहस के साथ साथ उनका सफ़र भी जारी रहा। जब वो दोनों सुपरमार्केट पहुंची तो उनके रास्ते अलग हो गए और दोनों अपने अपने घर की राह पर चल पड़ी। सोफ़ी कस्बे की एक नवाही बस्ती के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहती थी और उसका घर जोआनना की निस्बत स्कूल से तकरीबन 2 गुना फासले पर था। सोफ़ी का घर उस बस्ती का आखिरी घर था।
اس کے باغ کے آگے مزید کوئی مکان نہیں تھا۔ اسے اکثر یوں لگتا تھا جیسے اس کا گھر دنیا کے آخری سرے پر ہے، جہاں سے آگے جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ موڑ مڑی اور کلوور کلوز میں داخل ہو گئی۔ اس راستے کے اختتام پر سڑک مڑ جاتی تھی اور اس موڑ کا نام ہے کیپٹنز بینڈ۔ یہ سڑک عموماً سنسان رہتی ہے، ہفتے اتوار کے علاوہ شاذ ہی یہاں سے کوئی گزرتا ہے۔ یہ شروع مئی کے دن تھے۔ بعض باغوں میں پھلوں کے درختوں کے ارد گرد ڈیفوڈلز کے پھولوں کے جھنڈ اگ رہے تھے۔ برچ کے درختوں پر پہلے ہی زردی مائل سبز پتیاں اگنا شروع ہو چکی تھی۔ صوفی نے سوچا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ سال کے اس حصے میں ہر چیز پر پرزے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اس موسم کے تھوڑا سا گرم ہوتے اور برف کے آخری آثار مٹنے کے ساتھ ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگا دیتی ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے صوفی اپنے گھر تک پہنچ گئی۔ صوفی نے اپنے باغ کی گیٹ کا دروازہ کھولا اور ڈاک کے ڈبے میں جھانک کر دیکھا۔ حسب معمول اس میں کئی کمپنیوں کے اشتہاری مواد ملے۔ چند بڑے سائز کے لفافے اس کی امی کے نام تھے۔ اس نے اوپر کی منزل پر اپنے کمرے میں سکول کا کام کرنے سے پہلے ان اشیاء کو باورچی خانے کی میز پر پھینکنا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار بینک سے اس کے باپ کے نام چند خطوط بھی آ جاتے تھے، لیکن وہ کوئی عام قسم کا باپ تو تھا نہیں۔ صوفی کا باپ ایک بہت بڑے آئل ٹینکر کا کپتان تھا اور سال کا بیشتر حصہ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جب کبھی وہ چند ہفتوں کے لیے گھر آتا تھا تو گھر میں کئی تبدیلیاں کرنے میں مصروف رہتا تھا تاکہ گھر صوفی اور اس کی ماں کے لیے مزید آرام دہ، نفیس اور پرسکون ہو سکے۔ لیکن جب وہ سمندر پر ہوتا تھا تو تب صوفی کو یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سے کہیں دور، بہت دور چلا گیا ہے۔ اس دن اشتہاری مواد کے علاوہ ڈاک ڈبے میں صرف ایک خط تھا اور حیران کن طور پر یہ خط صوفی کے نام تھا۔ خط بھیجنے والے کا نام اس پر نہیں تھا۔ اس پر ڈاک کی کوئی ٹکٹ بھی نہیں تھی۔ صوفی وہ خط لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جو ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس نے لفافہ کھول لیا۔ اس میں کاغذ کا صرف ایک پرزہ تھا جو لفافے سے بڑا نہیں تھا، اور اس کاغذ پر صرف ایک فقرہ تحریر تھا: تم کون ہو؟ ہاتھ سے لکھے ہوئے ان 3 الفاظ کے ماں سوا، جن کے آخر میں بڑا سا سوالیہ نشان لگا ہوا تھا، اس خط میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ لفافے کو غور سے دیکھا۔ خط صریحاً اسی کے نام تھا۔ یہ ڈاک ڈبے میں کس نے ڈالا ہوگا؟ اپنے کمرے سے نکلی اور سرخ اینٹوں کے بنے مکان میں داخل ہو گئی۔ حسب معمول اس کی بلی چھپتی چھپاتی جھاڑیوں سے برآمد ہوئی، سیڑھیوں پر کودی اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے اندر کھسک آئی۔ جب کبھی صوفی کی ماں کا مزاج برہم ہوتا، وہ کہتی، یہ مکان تھوڑی ہی ہے، یہ جنگلی جانوروں کا باڑہ ہے، باڑے جانوروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یقیناً صوفی نے بھی ایک باڑہ بنا لیا تھا اور اپنی اس کارکردگی پر وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے اس باڑے کا آغاز 3 سنہری مچھلیوں، گولڈ ٹوپ، ریڈر انڈنگ ہڈ اور بلیک جیک نامی سے کیا تھا۔ اس کے بعد اسے 2 آسٹریلوی طوطے جن کے نام سمٹ اور سمول تھے، پھر ایک کچھوا، گوپن اور آخر میں ایک بلی مل گئی۔ بلی کے سفید جسم پر نارنجی دھاریں تھیں اور اس کا نام شیریکان تھا۔ صوفی نے اپنا بستہ فرش کے اوپر لٹکا دیا اور شیریکان کے سامنے بلیوں کو غذا کھلانے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر وہ باورچی خانے کے سٹول پر بیٹھ گئی۔ پراسرار خط اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، جس پر لکھا تھا، تم کون ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ صوفی ایمنڈسن ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس نے واقعی ابھی تک یہ معلوم کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگر اس کا کوئی اور نام مثلاً این کینٹنسن ہوتا، پھر کیا فرق پڑتا؟ کیا وہ کوئی اور شخص ہوتی؟ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کا باپ پہلے اس کا نام لیلے مور رکھنا چاہتا تھا۔ صوفی نے تصور کرنے کی کوشش کی کہ وہ لیلے مور کی حیثیت سے لوگوں سے ہاتھ ملا رہی ہے، اپنا تعارف کرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بات اسے جچی نہیں بلکہ الٹا غلط معلوم ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا نہیں کسی اور کا تعارف کرا رہی ہو۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور عجیب و غریب خط پکڑے
غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور ٹکٹکی باندھ کر اپنی ہی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں صوفی ایمنڈسن ہوں، اس نے کہا۔ آئینے میں جو لڑکی تھی اس نے رد عمل کے طور پر اتنا بھی نہ کیا کہ پلکیں ہی جھپکا دیتی۔ وہ تو عین وہی کر رہی تھی جو صوفی کر رہی تھی۔ صوفی نے برق رفتاری سے گھوم کر اپنے عکس کو مات دینے کی، ہرانے کی کوشش کی، لیکن دوسری لڑکی نے کوئی ڈھیل نہ دکھائی۔ وہ بھی اتنی ہی تیز تھی جتنی کہ خود صوفی۔ تم کون ہو؟ صوفی نے پوچھا۔ اسے اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا، بلکہ وقتی طور پر وہ اتنا بوکھلا گئی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سوال اس نے پوچھا تھا یا اس کے عکس نے۔ صوفی نے آئینے میں نظر آنے والی ناک اپنی انگشت شہادت سے دبائی اور کہا، تم میں ہو۔ صوفی کو اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے جملہ الٹا کر دیا اور کہا، میں تم ہوں۔ صوفی اکثر اپنی صورت پر غیر مطمئن رہتی تھی۔ اسے بار بار بتایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھیں بادام کی شکل کی ہیں اور خوبصورت ہیں، لیکن لوگ غالباً یہ بات اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کی ناک بے حد چھوٹی اور اس کا دہانہ کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، اور اس کے کان اس کی آنکھوں کے بے حد قریب تھے۔ بدترین بات یہ تھی کہ اس کے بال گھنگریالے نہیں بلکہ سیدھے تھے۔ انہیں سنبھالنا بے حد مشکل کام تھا۔ بعض اوقات اس کا باپ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا، انہیں سہلاتا اور قلادت بوسی کی ایک دھن کی نقل میں اسے زرد زلفوں والی دوشیزہ کہتا۔ لیکن اس کے باپ کو کیا فرق پڑتا تھا، کیونکہ سیدھے سیاہ بالوں کے ساتھ جینے کی سزا اسے تو نہیں ملی تھی۔ اس نے بالوں میں تبدیلی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے تھے، طرح طرح کے جیل اور تیل استعمال کیے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بال سیدھے تھے اور سیدھے ہی رہے۔ بعض اوقات اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ وہ شاید اس لیے اتنی بدصورت ہے کہ غالباً پیدائش کے وقت اس کی شکل مسخ شدہ تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی رہتی کہ جب اس کا درد ذہ شروع ہوا تھا اسے سخت تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ لیکن آپ کی شکل کیسی ہے؟ کیا اس کا واقعی دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کی پیدائش پر آپ کی ماں کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی تھی؟ اور کیا یہ بات عجیب نہیں کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے؟ اور کیا یہ بات نامعقول نہیں تھی کہ اسے یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ یہ خود فیصلہ کر سکتی کہ وہ کس قسم کی شکل پسند کرے گی؟ اس کی شکل تو بس اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کا انتخاب تو خود کر سکتی ہے، لیکن اس نے اپنا انتخاب یقیناً خود نہیں کیا تھا۔ اس نے تو انسان بننا بھی خود منتخب نہیں کیا تھا۔ انسان کیا ہے؟ صوفی نے آئینے میں لڑکی کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اوپر جا کر بیالوجی کا ہوم ورک کرنا چاہیے، اس نے تقریباً معذرت خواہانہ انداز سے کہا۔ جب وہ غلام گردش میں پہنچی اس نے سوچا، نہیں، میرا خیال ہے کچھ دیر میں باغ میں جا کر بیٹھوں۔ ماؤں ماؤں، مانو مانو مانو۔ صوفی نے بلی کو باہر بھگا دیا اور اس کے نکل جانے پر باہر کھلنے والا دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ پر اسرار خط ہاتھ میں پکڑے بجری بچھی روش پر کھڑی تھی، عجیب ترین احساس اس پر غالب آ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی گڑیا ہے جس میں جادو کی چھڑی ہلا کر روح پھونک دی گئی ہو۔ کیا یہ امر غیر معمولی نہیں ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور کسی حیرت انگیز مہم جوئی کے سلسلے میں ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہی ہے؟ شہریکان ہلکے پھلکے انداز سے بجری کے اوپر چھلانگیں لگاتی اور پھسلتی پھسلتی گھنی پھلدار جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ وہ ایک جیتی جاگتی بلی تھی جس کے ہموار چکنے اور چمکتے دمکتے جسم میں مونچھوں سے لے کر لہراتی بل کھاتی دم کے آخری سرے تک اتنی انرجی، اتنی قوت بھری ہوئی تھی کہ اسے بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ بھی یہاں باغ میں موجود تھی، لیکن اسے اپنی ذات کا اس طرح کا کوئی شعور نہیں تھا جس طرح کہ صوفی کو تھا۔
जब सोफी ये सोचने लगी कि वो जिंदा है, उसे एहसास होने लगा कि वो हमेशा जिंदा नहीं रहेगी। मैं आज यहाँ दुनिया में मौजूद हूँ, उसने सोचा, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं यहाँ नहीं होंगी। तो क्या मौत के बाद कोई जिंदगी है? ये एक और सवाल था जिसके मुतालिक बिल्ली खुशकिस्मती से आगाह नहीं थी। सोफी की दादी को इंतकाल किए ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी। पहले 6 माह तो सोफी को हर रोज उसकी याद शिद्दत से सताती रही। ये कितनी नाइंसाफी थी कि जिंदगी को खत्म होना पड़ा। सोफी बजरी की रविश पर खड़ी सोचती रही। उसने जिंदा होने के मुतालिक कुछ ज्यादा ही शिद्दत के साथ सोचने की कोशिश की ताकि वो ये भूल सके कि वो हमेशा जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन अब ये नामुमकिन था। जो ही वो अब जिंदा होने के तसव्वुर पर अपनी तवज्जो को मरकूज करती, मरने का ख्याल भी उसके जहन पर उसी शिद्दत से सवार हो जाता। माकूस तरीके से सोचने का नतीजा भी यही बरामद हुआ। सिर्फ पूरी शिद्दत से ये महसूस करने के बाद कि उसे एक रोज मर जाना है, वो इस हकीकत की सताइश कर सकेगी कि जिंदा होना कितनी बड़ी नेमत है। ये बिल्कुल सिक्के के 2 रूहों की मानंद था जिन्हें वो बार बार उलट पुलट रही थी, और सिक्के का एक रुख जितना ज्यादा बड़ा और वाज़ेह तर नजर आता, दूसरा रुख भी उतना ही ज्यादा बड़ा वाज़ेह होता जाता। आदमी को इस बात का तजर्बा हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा है जब तक कि उसे ये एहसास ना हो कि उसे मरना भी है, उसने सोचा। लेकिन जब तक आदमी ये ना सोचे कि जिंदा होना क्या ही हैरत अंगेज बात है, उसके लिए ये महसूस करना नामुमकिन है कि उसे एक दिन मरना है। सोफी को याद आया कि दादी अम्मा ने एक रोज कुछ इस किस्म की बात कही थी जब डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो बीमार है। मुझे आज तक एहसास ना हो सका कि जिंदगी कितनी पुरलुत्फ और बेशबहा है, उसने डॉक्टर को बताया था। क्या ये अलमिया नहीं है कि लोगों को ये समझने के लिए कि जिंदा रहना कितना बड़ा अतिया है, बीमार होना पड़ता है, या फिर उन्हें डाक डब्बे में कोई पुरस्रार खत वसूल करना पड़ता है। शायद उसे जाना और मालूम करना चाहिए कि कहीं मजीद खतूत तो नहीं आ गए। सोफी भागम भाग गेट की तरफ गई और डाक डब्बे के अंदर झांका, और वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वहां एक और सफेद लिफाफा पड़ा था जो बिल्कुल ही पहले लिफाफे जैसा था। उसे पक्का यकीन था कि जब उसने पहला लिफाफा निकाला था, डाक डब्बा तब बिल्कुल खाली था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम तहरीर था। उसने लिफाफा फाड़ा और एक रुक्का बाहर निकाला जो जिसामत में पहले रुक्के के बराबर था, और उस पर लिखा था, दुनिया कहां से आई है मुझे मालूम नहीं, सोफी ने सोचा, बल्कि शायद ये किसी को भी मालूम नहीं। और फिर भी उसका ख्याल था कि ये मुनासिब सवाल है। अपनी जिंदगी में पहली बार सोफी को एहसास हुआ कि आदमी को कम अज कम इतना तो दरियाफ्त करना चाहिए कि दुनिया आई कहां से है, वरना फिर इसमें रहना दुरुस्त नहीं है। पुरस्रार खतूत ने सोफी को चकरा दिया था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका सर लट्टू की तरह घूम रहा है। उसने अपने खुफिया ठिकाने में जाने और वहां बैठने का फैसला कर लिया। सोफी का यह ठिकाना छुपने की इंतहाई खुफिया जगह थी। यहां वो तब आती थी जब या तो गुस्सा उसके सर पर भूत की तरह सवार हो जाता था, या फिर वो जब बेहद गमगीन और मलूल होती थी, या फिर खुशी उसके अंग अंग से फूटने लगती थी। लेकिन आज वो महज उलझन का शिकार थी। सुर्ख ईंटों का मकान वसी और अरीज बाग में महसूर था। बाग में बेशुमार फूलों की क्यारियां थी। तरह तरह के फलदार झाड़ियां और फलदार दरख्त थे, और एक लंबा चौड़ा लॉन था। लॉन में एक तरफ एक ग्लाइडर रखा हुआ था और दूसरी तरफ एक छोटी सी बारादरी बनी हुई थी। इस बारादरी में बैठकर चारों तरफ के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता था।
اسے دادا ابا نے اپنی پہلی بچی کے انتقال کے نام پر ماری نام دیا تھا اور اس پر یہ الفاظ خنداں تھے: ننھی منی ماری آئی، اس نے ہمارے ساتھ الیک سلیک کی اور پھر رخصت ہو گئی۔ باغ کی نچلی جانب رس بھری کے پودوں کے پیچھے ایک کونے میں گھنا جھنڈ تھا۔ یہ جھنڈ نہ پھولوں اور نہ سٹرابیریز، رس بھری اور بلیک بیریز جیسے پودوں کا تھا۔ یہ دراصل پرانی باڑ تھی جو کسی زمانے میں باغ اور جنگل کے مابین حد بندی کا کام دیتی تھی، لیکن چونکہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران میں کسی نے تراش خراش نہیں کی تھی، پودے اتنے گھنے ہو چکے تھے اور آپس میں اس قدر الجھ چکے تھے کہ اس میں سے گزرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ دادی اماں کہا کرتی تھی کہ جنگ کے دور میں جب مرغیوں کو باغ میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومنے کی چھٹی تھی، اس باڑ کی وجہ سے لومڑوں کے لیے مرغیوں کو اچکنا بے حد دشوار ہو گیا تھا۔ جس طرح باغ کی دوسری جانب خرگوشوں کے ڈربے بیکار ہو گئے تھے، اسی طرح اب صوفی کے سوا کسی کو اس پرانی باڑ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ باڑ میں ایک چھوٹا سا شگاف تھا۔ صوفی کو اس کا تب سے علم تھا جہاں تک اس کا حافظہ کام کرتا تھا۔ جب وہ اس سے پیٹ کے بل رینگتی آگے بڑھتی، وہ جھاڑیوں کے بیچ ایک چھوٹی سی خالی جگہ پر پہنچ جاتی۔ اس جگہ کے ارد گرد جھاڑیاں اور درخت کچھ اس طور پر کھڑے تھے کہ یہ چھوٹا سا کمرہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ دونوں لفافوں کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھامے صوفی نے بھاگتے دوڑتے باغ کو عبور کیا، دبک کر نیچے لیٹی اور چاروں ہاتھوں پاؤں کو استعمال کرتے گھسٹتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا خفیہ ٹھکانہ تقریباً اتنا اونچا ضرور تھا کہ وہ اس میں سیدھی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن آج وہ کھردری اور پیچدار جڑوں کے گچھوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہاں سے وہ شاخوں اور پتوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے روزنوں میں سے باہر جھانک سکتی تھی۔ اگرچہ کوئی بھی روزن کسی چھوٹے سکے سے بڑا نہیں تھا، اسے سارے باغ کا منظر پوری طرح نظر آ جاتا تھا۔ جب وہ ننھی منی بچی تھی تو وہ سوچا کرتی تھی کہ وہ یہاں چھپی بیٹھی ہے اور اس کے ماں باپ اسے درختوں کے بیچ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ صوفی کا ہمیشہ یہی خیال رہا تھا کہ باغ اپنی دنیا آپ ہے۔ جب کبھی وہ انجیل میں باغ جنت کا حوالہ سنتی، اسے اپنا خفیہ ٹھکانہ ہمیشہ یاد آتا جہاں وہ مزے سے بیٹھی اپنی ننھی منی جنت کا جائزہ لے رہی ہوتی تھی۔ دنیا کہاں سے آئی ہے اسے ذرا بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ دنیا خلا میں محض چھوٹا سا ایک سیارہ ہے، لیکن پھر خلا کہاں سے آیا تھا؟ عین ممکن ہے کہ خلا ہمیشہ سے موجود رہا ہو، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسے یہ مسئلہ سلجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کوئی چیز ہمیشہ سے موجود ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باطن کی گہرائیوں میں کوئی چیز اس تصور کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ یقیناً ہر اس چیز کی جو موجود ہے کوئی نہ کوئی ابتدا ہوگی۔ چنانچہ خلا کسی زمانے میں کسی دوسری چیز سے تخلیق کیا گیا ہوگا، لیکن اگر خلا کسی دوسری چیز سے وجود میں آیا ہے، پھر یہ دوسری چیز بھی کسی اور چیز سے بنی ہوگی۔ صوفی کو محسوس ہوا کہ وہ مسئلے کو محض ٹال رہی ہے۔ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی چیز عدم سے یقیناً وجود میں آئی ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ بات اتنی ہی ناممکن نہیں جتنی کہ یہ کہ دنیا ہمیشہ سے موجود ہے؟ انہوں نے سکول میں پڑھا تھا کہ دنیا خدا نے تخلیق کی ہے۔ صوفی نے اس خیال سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ غالباً اس سارے مسئلے کا یہی بہترین حل ہے، لیکن پھر اس نے دوبارہ سوچنا شروع کر دیا۔ وہ یہ تو مان سکتی تھی کہ خلا خدا نے تخلیق کیا ہے، لیکن خود خدا کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ کیا اس نے عدم سے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا تھا؟ ایک بار پھر اس کے باطن کی گہرائیوں میں کوئی چیز، کوئی صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ اگرچہ خدا اشیاء کی تمام انواع تخلیق کر سکتا تھا، لیکن جب تک تخلیق کرنے والے کی خود اس کی اپنی کوئی ذات، کوئی سیلف نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو
बमुश्किल तख्लीक कर सकता था। चुनाचे सिर्फ एक इम्कान बाकी बच रह जाता था। खुदा हमेशा से मौजूद है, लेकिन वो इस इम्कान को पहले से मुस्तरद कर चुकी थी। हर वो चीज़ जो मौजूद है उसकी कोई ना कोई इब्तदा तो होगी। उफ, क्या मुसीबत है। उसने दोनों लिफाफे दोबारा खोले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई है? क्या गड़बड़ घोटाला सवाल है। नाक में दम आ गया। और बहरहाल ये खतूत आए कहाँ से हैं? ये भी तकरीबन इतनी ही पुरस्रार बात है। ये कौन है जिसने सोफी की मामूल की जिंदगी में भौचाल पैदा कर दिया है और इस कायनात के अजीम मुअम्मों के उसे रूबरू खड़ा कर दिया है? सोफी तीसरी मर्तबा डाक डब्बे की तरफ गई। डाकिया अभी अभी इस शाम की डाक डाल कर गया था। सोफी ने अंदर हाथ डाला और ढेरों डाक बाहर निकाली। उसमें ज्यादातर बेकार इश्तिहारी मवाद था। चंद रसाइल थे और 2 खतूत उसकी माँ के नाम थे। एक पोस्ट कार्ड भी था जिस पर किसी इस्तवाई साहिल तफरीगाह की तस्वीर थी। उसने कार्ड उल्टा कर देखा। उस पर नॉर्वे की टिकट चस्पा थी और UN बटालियन की मोहर लगी हुई थी। ये अब्बा ने भेजा है, लेकिन वो तो किसी बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह पर नहीं। फिर ये लिखाई भी तो उनकी नहीं। लेकिन जब उसने कार्ड पर यह पता पढ़ा, हिल्डे मोलर खिनेक मार्फत सोफी एमेंडसन नंबर 3 कोवर क्लोज, तो उसकी नब्ज की रफ्तार कुछ तेज हो गई। बाकी पता दुरुस्त था। कार्ड पर मंदरजा झैल इबारत लिखी हुई थी। डियर हिल्डे, 15वीं सालगिरह मुबारक। चूंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ जाओगी, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जो तुम्हें जहनी तौर पर बालिग होने में मदद देगा। मैं माजरत खा हूँ कि मैं ये कार्ड सोफी एमेंडसन की मार्फत भेज रहा हूँ। आसान तरीन तरीका यही था। अब्बा की तरफ से प्यार। सोफी दोबारा घर की तरफ भाग पड़ी और उसने बावर्ची खाने में ही पहुंचकर दम लिया। उसके दिमाग में हलचल बपा थी। ये हिल्डे कौन है जिसकी 15वीं सालगिरह उसकी अपनी 15वीं सालगिरह से सिर्फ एक माह पहले आती है? सोफी ने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। मोलर नाम के बेशुमार लोग थे। चंद एक किनेग भी थे, लेकिन पूरी डायरेक्टरी में मोलर किनेग नाम का कोई शख्स नहीं था। उसने पुरस्कार कार्ड का दोबारा जायजा लिया। देखने में तो यकीनन यसनी मालूम होता था। इस पर टिकट भी थी और डाक की मुहर भी। कोई बाप सालगिरह का कार्ड सोफी के पते पर क्यों भेजेगा, जबकि साफ जाहिर है कि उसे भेजा कहीं और जाना मकसूद था। वो किस किस्म का बाप होगा जो जानबूझकर सालगिरह का कार्ड गलत पते पर भेजकर अपनी बेटी को इससे महरूम कर दे? ये आसान तरीन तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात ये कि इसके मुताल्लिक ये कैसे फर्ज कर लिया गया है कि वो इस हिल्डे नाम की लड़की का खोज लगा लेगी। चुनांचे अब सोफी के लिए एक और परेशान कुन मसला उठ खड़ा हुआ। उसने अपने ख्यालात को जरा मरबूत बनाने की कोशिश की। आज सपहर 2 घंटों की मुख्तसर मुद्दत के दौरान में उसे 3 मसलों का सामना करना पड़ा था। पहला मसला तो ये था कि उसके डाक डब्बे में 2 सफेद लिफाफे किसने डाले थे। दूसरे का ताल्लुक उन मुश्किल सवालों से था जो इन खतूत में दर्ज थे। तीसरा मसला ये कि ये हिल्डे मोलर किनेग कौन है और उसका सालगिरह का कार्ड सोफी को क्यों भेजा गया है। उसे यकीन था कि तीनों मसाइल बाहमी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं। इन्हें होना ही था, क्योंकि वो आज तक बिल्कुल आम किस्म की जिंदगी बसर करती चली आई थी। टॉप हैट। अच्छे फलसफी बनने के लिए जो हमें वाहिद चीज दरकार है वो है तहय्युर की सलाहियत। सोफी को यकीन था कि उसे गुमनाम शख्स का खत दोबारा मिलेगा। उसने सोच लिया कि वो फिलहाल इन खतूत से मुताल्लिक किसी को नहीं बताएगी। लेकिन अब उसकी हालत ये थी कि स्कूल में असातिज़ा जो कुछ भी पढ़ा रहे थे उस पर वो तवज्जो मरकूज नहीं रख पा रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो सब गैर अहम सी बातें कर रहे हों। वो सोचने लगी थी कि उस्ताद आखिर इस किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकते कि इंसान क्या है, या ये कि ये दुनिया क्या है और ये कैसे वजूद में आई है। उसे पहली मर्तबा महसूस होने लगा कि स्कूल में भी और दूसरे तमाम मकामात पर भी
لوگوں کو صرف معمولی اور ادنا چیزوں کی فکر رہتی ہے، حالانکہ بڑے بڑے مسائل پڑے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی شخص کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہیں؟ صوفی کو محسوس ہو رہا تھا کہ سکول کے بے فائدہ قواعد رٹنے اور ان پر سوچنے سے زیادہ کہیں اہم ہے کہ زندگی کے ان بنیادی سوالات پر سوچا جائے۔ جب آخری پیریڈ کے اختتام پر گھنٹی بجی، وہ سکول سے اتنی تیزی سے باہر نکلی کہ جواننا کو اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً دوڑنا پڑا۔ کچھ دیر بعد جواننا نے پوچھا، آج شام ہم تاش کھیلیں گے، تم چلو گی؟ صوفی نے کندھے اچکائے، مجھے اب تاش میں دلچسپی نہیں رہی۔ معلوم ہوتا تھا جواننا اس کا جواب سن کر چکرا گئی تھی۔ واقعی؟ اچھا پھر بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں۔ صوفی نے پہلے فٹ پاتھ کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی سہیلی کی طرف دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے مجھے اب بیڈمنٹن میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ مذاق کر رہی ہو تم؟ صوفی کو جواننا کے لہجے میں تلخی نظر آئی۔ برا نہ مناؤ تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخر اتنی اہم کیا مصروفیت تمہیں آ پڑی ہے؟ صوفی نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، یہ سیکرٹ ہے، راز کی بات۔ فضول، شاید تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ دونوں لڑکیاں کچھ کہے بغیر کچھ دور ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ جب وہ فٹ بال کے میدان کے قریب پہنچی، جواننا نے کہا، میں اس گراؤنڈ میں سے جا رہی ہوں۔ گراؤنڈ میں سے جواننا کے لیے گھر پہنچنے کا یہ مختصر ترین راستہ تھا، لیکن وہ ادھر کا رخ تبھی کیا کرتی تھی جب اسے مہمانوں کا استقبال کرنے یا دانتوں کے ڈاکٹر کے ہاں جانے کے لیے جلدی گھر پہنچنا ہوتا تھا۔ صوفی کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ بڑی کمینگی سے پیش آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کیا وہ ایک ان سوالوں میں کہ وہ کون ہے اور دنیا کہاں سے آئی ہے اتنا کھو گئی ہے کہ اس کے پاس بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بھی وقت نہیں رہا؟ کیا جواننا اس کی یہ مجبوری سمجھ جاتی؟ کسی انتہائی اہم اور ایک لحاظ سے انتہائی فطری سوال میں کھو جانا کیوں اتنا مشکل ہے؟ خیر، جب اس نے ڈاک کا ڈبہ کھولا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے۔ جو پہلے خطوط اس کے ہاتھ میں آئے، ان میں سے ایک بینک سے آیا تھا اور چند بڑے حجم کے لفافے اس کی ماں کے نام تھے۔ وہ تو یہ توقع لے کر آئی تھی کہ اسی گمنام فرد کا کوئی اور خط ملے گا۔ اس نے اپنے پیچھے گیٹ بند کیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے لفافے پر اس کا اپنا نام تحریر ہے۔ جب اس نے اس لفافے کو الٹا کر دیکھا، وہاں لکھا تھا، فلسفے کا نصاب، احتیاط سے کھولو۔ صوفی نے بجری کی پگڈنڈیوں پر دوڑ لگا دی اور اپنا بستہ باہر سیڑھیوں پر ہی پھینک دیا۔ اس نے باقی خطوط تو دروازے کے نیچے اندر گھسیڑ دی اور خود پناہ کی تلاش میں باغ میں سے بھاگتی اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں خط کھولا جا سکتا تھا۔ شہریکان بھی کلانچے بھرتی اس کے پیچھے آ گئی، لیکن صوفی کو اس کا وجود برداشت کرنا ہی تھا۔ تاہم اسے معلوم تھا کہ وہ اس کا راز کسی پر منکشف نہیں کر سکتی۔ لفافے کے اندر 3 ٹائپ شدہ صفحات تھے، انہیں پیپر کلپ کی مدد سے نتھی کیا گیا تھا۔ صوفی پڑھنے لگی، فلسفہ کیا ہے؟ ڈیئر صوفی، بے شمار لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے۔ بعض لوگ پرانے سکے یا غیر ملکی ٹکٹیں جمع کرتے ہیں، بعض کشیدہ کاری سے دل بہلاتے ہیں اور بعض اپنے فالتو وقت کا بیشتر حصہ کسی خاص کھیل پر صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تعداد میں کم نہیں ہوتے جو مطالعے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن کیا پڑھا جائے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ بعض لوگ صرف اخبار یا کامک بکس پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو ناولوں کا مطالعہ پسند ہوتا ہے اور بعض فلکیات، جنگلی حیات یا تکنیکی دریافتوں کے متعلق کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اتفاق سے مجھے گھوڑوں یا قیمتی پتھروں میں دلچسپی پیدا ہو جائے، میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ دوسرے لوگ بھی میرے اس جوش و خروش میں ساجھے دار بن جائیں۔ اگر میں ٹیلی ویژن پر کھیلوں کے تمام پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور ان سے لطف اندوز ہوتا ہوں،
तो मुझे इस हकीकत से समझौता करना ही होता है कि दूसरे लोगों को खेल से उकताहट होने लगी है। क्या कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हम सब यकसां तौर पर दिलचस्पी ले सकते हों? क्या कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ताल्लुक सबसे हो? इस बात से कता नजर कि वो कौन है, ये दुनिया में कहां रहते हैं। हाँ डियर सूफी, ऐसे सवाल यकीनन हैं जिनमें सबको दिलचस्पी हो सकती है। सही मानों में ये बिल्कुल यही सवाल हैं जिनके मुताल्लिक ये नसाब शुरू किया जा रहा है। जिंदगी में अहम तरीन चीज क्या है? अगर हम ये सवाल किसी ऐसे शख्स से करें जिसका सर्दी ने हुलिया बिगाड़ दिया हो, उसका जवाब होगा हरारत। अगर हम ये सवाल किसी ऐसे शख्स से करें जो अपने आप को अकेला और दूसरों से कटा हुआ महसूस करता हो, उसका गालिबन जवाब होगा लोगों की सोबत। लेकिन जब ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, क्या फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिसकी हर शख्स को ज़रूरत हो? फलसफियों का ख्याल है कि हाँ, वो कहते हैं कि इंसान महज रोटी के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। ये दुरुस्त है कि हर शख्स को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और हर शख्स को मोहब्बत और देखभाल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इनके अलावा एक और चीज़ भी है जिसकी हर शख्स को ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत ये मालूम करना है कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। हम यहाँ क्यों हैं, इस सवाल में दिलचस्पी टिकटें जमा करने की दिलचस्पी की तरह की चीज़ नहीं कि फुर्सत मिली या जी चाहा टिकटें जमा करने लगी और दिल चाहा तो सब कुछ भूल भाल कर अपने काम काज में मसरूफ हो गए। जो लोग इस किस्म के सवाल पूछते हैं, ऐसे सवालों के जवाबों के पीछे जाते हैं, वो एक ऐसी बहस में शरीक होते हैं जो तब से जारी है जब से इंसान इस सयारे पर रह रहा है। कायनात, जमीन और जिंदगी कैसे वजूद में आए? ये सवाल इस सवाल से कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा अहम है कि गुज़िश्ता ओलंपिक मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स किस मुल्क ने जीते थे। फलसफे तक रसाई हासिल करने का बेहतरीन तरीका है कि चंद फलसफियाना सवाल पूछे जाएं, जैसे दुनिया कैसे वजूद में आई? जो कुछ वकूफ़ पजीर होता है, क्या उसके पीछे कोई रीज़न, कोई मंशा या मतलब कार फरमा होता है? क्या मौत के बाद हयात है? इन सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? और अहम तरीन सवाल ये है कि हमें ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए। लोग हजारों सदियों से ये सवाल पूछते चले आ रहे हैं। हमें किसी ऐसे तमद्दुन या कल्चर का इल्म नहीं जिसने कभी ये ना पूछा हो कि इंसान क्या है और दुनिया कहाँ से आई है। जो फलसफियाना सवाल उठाए जा सकते हैं, बुनियादी तौर पर उनकी तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है। जो अहम तरीन हैं उनमें से चंद हम पहले ही पूछ चुके हैं, लेकिन तारीख़ हमें हर सवाल के मुतअद्दिद और मुख्तलिफ जवाब फराहम करती है। चुनाचे फलसफियाना सवाल पूछना उनके जवाब देने से भी कहीं ज़्यादा आसान काम है। आज भी हर फर्द को इन सवालों के जवाब खुद दरियाफ्त करना है। तुम कोई इंसाइक्लोपीडिया देखकर मालूम नहीं कर सकती कि कोई खुदा है या नहीं, या ये कि मौत के बाद हयात है या नहीं। इंसाइक्लोपीडिया हमें ये भी नहीं बताता कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। ताहम दूसरे लोगों के क्या अकायद रहे हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें जिंदगी के मुतालिक अपना नुक्ता नज़र बनाने में मदद ज़रूर मिल सकती है। फलसफियों की सदाकत की जुस्तजू किसी सुराग रसानी की कहानी से मिलती जुलती है। बाज़ लोग समझते हैं कि कातिल एंडरसन था, जबकि दूसरों के ख्याल में कत्ल का इर्तिकाब नेल्सन या जेनसीन ने किया था। बाज़ औक़ात पुलिस किसी असली जुर्म का हल ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मसावी तौर पर यह भी मुमकिन है कि वो कभी उसकी तह तक ना पहुंच सके, हालांकि हल कहीं ना कहीं मौजूद होता है। चुनांचे अगर किसी सवाल का जवाब देना मुश्किल नजर आए, फिर भी ये इम्कान अपनी जगह मौजूद रहता है कि कहीं ना कहीं
सही और वाहिद सही जवाब लाजमन होगा। या तो मौत के बाद किसी किस्म की हयात है या फिर नहीं है। एक जमाने में इस पर असरार के दबीज पर्दे पड़े हुए थे। ये इस तरह की चीज नहीं था कि इसे बहस मुबाहसे से हल कर लिया जाता। इसे हर शख्स के तखय्युल पर छोड़ दिया जाता था। आज हमें ठीक ठीक मालूम है कि चांद का तारीख रुख कैसा नजर आता है, और अब कोई शख्स चांद के इंसान पर यकीन कर लेने के लिए तैयार नहीं, और ना वो ये मान सकता है कि चांद पनीर का बना हुआ है। एक यूनानी फलसफी का, जिसे इंतकाल किए 2000 से ऊपर साल गुजर चुके हैं, एतकाद था कि फलसफे का माखज़ इंसान का एहसास तहय्युर है। इंसान समझता था कि जिंदा रहना इतना ताज्जुब अंगेज अमर है कि फलसफियाना ख्यालात अपने आप उठने लगते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आदमी जादू का तमाशा दिखा रहा हो और हमारी समझ में नहीं आता कि जादूगर ये सब कुछ कैसे कर रहा है। चुनाचे हम पूछते हैं, जादूगर ने 2 सफेद रेशमी रुमालों को खरगोश में कैसे बदल दिया? बेशुमार लोगों को दुनिया में जो तजर्बे होते हैं उन पर वो इसी किस्म की बेएतकादी का इजहार करते हैं, जिस तरह की बेएतकादी तब उनकी ज़बानों पर आती है जब जादूगर यकलख्त टोपी में से खरगोश निकाल कर उनकी नज़रों के सामने कर देता है, हालांकि अभी अभी उन्हें दिखाया गया था कि टोपी बिल्कुल खाली है। खरगोश के मामले में हमें मालूम होता है कि जादूगर ने हमारे साथ कोई हाथ किया है। हम जानना सिर्फ ये चाहते होते हैं कि उसने ये करतब किया कैसे। जब मामला लेकिन दुनिया का बनता है, ये जरा मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर लेता है। हमें मालूम है कि दुनिया हाथ की सफाई या किसी धोखे फरेब का नतीजा नहीं, क्योंकि हम इसमें मौजूद हैं, इसका जुज़्व हैं। दर हकीकत हम ही वो खरगोश हैं जिसे टोपी से निकाला जा रहा है। हमारे और सफ़ेद खरगोश के माबैन फ़र्क सिर्फ इतना है कि खरगोश को अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो जादू के खेल में शरीक है। इसके बरक्स हमें महसूस हो जाता है कि हम किसी पुरस्रार चीज़ का जुज़्व हैं और हम जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। पसे नविश्त जहाँ तक सफ़ेद खरगोश का ताल्लुक है, बेहतर यही होगा कि इसका मुवाजना सारी कायनात से किया जाए। हम जो यहाँ रहते हैं, खुर्दबीन से नज़र आने वाले कीड़े मकोड़े हैं जो खरगोश की पोस्तीन में कहीं बहुत अंदर मौजूद हैं, लेकिन फलसफी पोस्तीन के महीन बालों पर चढ़ने की कोशिश करते आ रहे हैं ताकि वो सीधे जादूगर की आंखों में झांक कर देख सकें। सोफी, तुम अभी तक वही हो ना? जारी है। खत पढ़ते पढ़ते सोफी बिल्कुल थक चुकी थी। अभी तक वही। उसे तो इतना भी याद ना आ सका पढ़ने के दौरान में उसे सांस लेने का मौका भी मिला था या नहीं। ये खत कौन लाया था? ये शख्स वही तो नहीं हो सकता जिसने हिल्डे मोलर क्नैग के नाम से सालगिरह का कार्ड उसे भेजा था, क्योंकि कार्ड पर टिकट चस्पा थी और उस पर मुहर का निशान भी था। ये खाकी लिफाफा भी किसी ने बिल्कुल दोनों सफ़ेद लिफाफों की तरह से ही हाथ से डाक डब्बे में डाला होगा। सोफी ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 2:45 बजे थे। उसकी अम्मी 2 घंटों से पहले अपने काम से वापस घर नहीं आएगी। सोफी दोबारा पेट के बल रेंगती बाग में निकल आई और सीधी डाक डब्बे की तरफ भाग पड़ी। शायद कोई और खत आ गया हो और उसे एक और खाकी लिफाफा मिल गया। उस पर उसका नाम तहरीर था। इस मर्तबा उसने चारों तरफ निगाहें घुमाकर देखा, लेकिन कोई शख्स नजर न आया। वो दौड़ते दौड़ते जंगल के किनारे पहुंची और निगाहें गाड़ कर पगडंडी की तरफ देखने लगी। वहां कोई भी नहीं था। अचानक उसे ख्याल आया कि उसे कहीं दूर जंगल के ऐन दरमियान में किसी शाख के टूटने की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन वो पूरी तरह यकीन से कुछ नहीं कह सकती थी। और वैसे भी किसी ऐसे शख्स का ताक़ुब बेकार था जो खिसकने पर तुला हुआ हो। सोफी
اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں پہنچی اور بسکٹوں کا خاصا بڑا ٹین کا ڈبہ جو خوبصورت اور دل آویز سنگ ریزوں سے بھرا ہوا تھا باہر نکالا۔ اس نے سنگ ریزے فرش پر انڈھیل دیے اور دونوں لفافے ڈبے میں رکھ دیے۔ پھر وہ ڈبے کو دونوں ہاتھوں میں سنبھالتے تیزی سے باغ کی طرف چل دی۔ جانے سے پہلے اس نے شہری کان کو کھانا باہر رکھ دیا، مانو مانو مانو۔ جب وہ دوبارہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئی، اس نے دوسرا خاکی لفافہ کھولا اور ٹائپ شدہ کاغذات باہر نکال لیے۔ وہ پڑھنے لگی، عجیب و غریب مخلوق۔ ایک بار پھر آداب۔ جیسا کہ تم نے جان لیا ہوگا کہ فلسفے کا یہ مختصر نصاب چھوٹی چھوٹی قسطوں میں تمہیں موصول ہوگا تاکہ تم آسانی سے اسے پڑھ اور سمجھ سکو۔ آج کے ختم تعارف کے سلسلے کو ہی تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اچھا فلسفی بننے کے لیے جو واحد چیز درکار ہے وہ ہے تحیر کی صلاحیت۔ اگر میں نے پہلے یہ بات نہیں لکھی تو اب لکھ دیتا ہوں۔ اچھے فلسفی بننے کے لیے جو صلاحیت ضروری ترین ہے وہ ہے تحیر کی صلاحیت۔ نومولود اور دودھ پیتے بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ رحم میں چند مہینے گزرنے کے بعد وہ نئی نکور حقیقت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی تحیر کی صلاحیت میں کمی آنے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اگر نومولود بچہ بات کر سکتا تو غالباً وہ کچھ اس قسم کی بات کہتا، واہ واہ میں کتنی غیر معمولی دنیا میں آ گیا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح چاروں طرف اپنی نظریں گھماتا ہے اور جو چیز بھی اسے دکھائی دیتی ہے تجسس سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جب یہ بچہ دھیرے دھیرے الفاظ سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ نگاہیں اٹھا کر اوپر نیچے دیکھنے لگتا ہے، اور جب کبھی اس کی نظر کسی کتے پر پڑتی ہے وہ بھوں 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 کی آوازیں نکالتا ہے۔ وہ بچہ گاڑی میں دائیں بائیں اوپر نیچے اچھلتا ہے اور بازو لہرا لہرا کر منہ سے آواز نکالتا ہے، بھوں 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 بھوں۔ ہم جو کہ اس سے عمر میں بڑے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں اس کے جوش و خروش سے اکتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بھوں بھوں ہی ہے۔ ہم متاثر ہوئے بغیر یہ کہتے ہیں، بس اب چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ کتے کو دیکھ کر مسحور بچہ ہوتا ہے، ہم نہیں۔ ہمارے لیے کتا نئی چیز نہیں ہے، ہم نے اسے پہلے ہی دیکھا بھالا ہوتا ہے۔ اس قسم کا مسرت افزا اور وجد آفرین مظاہرہ سینکڑوں مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے، تب کہیں بچہ ہوش و حواس کھوئے بغیر کتے، ہاتھی یا دریائی گھوڑے کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ابھی بچے نے ڈھنگ سے بات کرنا نہیں سیکھا ہوتا۔ فلسفیانہ انداز سے کیسے سوچا جاتا ہے، اس کے سیکھنے میں تو اسے بہت عرصہ لگے گا کہ دنیا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر تم میری رائے پوچھو تو میں کہوں گا ہیف صد ہیف۔ صوفی ڈیئر، مجھے ڈر ہے کہ بڑی ہو کر کہیں تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو سوچتے ووچتے تو کچھ نہیں، دنیا کو یوں لیتے ہیں جیسے اس نے تو موجود ہونا ہی تھا، پھر حیرت کیسی۔ چنانچہ یہ امر یقینی بنانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نصاب شروع کرنے سے پہلے فکر تھاٹ کے 2 تجربے کریں گے۔ فرض کرو کہ تم ایک دن سیر کے لیے جنگل میں چلی جاتی ہو۔ اچانک تمہیں اپنے سامنے پگڈنڈی پر ایک چھوٹا سا خلائی جہاز نظر آتا ہے۔ مریخ کا ایک کوتاہ قامت باشندہ جہاز سے باہر نکلتا ہے۔ وہ زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے اور تمہیں تکنے لگتا ہے۔ تم اس وقت کیا سوچو گی؟ خیر چھوڑو، یہ کوئی اہم بات نہیں، لیکن کیا تم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ تم خود کوئی مریخ جیسے سیارے کی مخلوق ہو؟ بظاہر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ تمہارا یوں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سے اچانک واسطہ پڑ جائے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوسرے سیاروں پر زندگی ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کسی روز تمہاری خود اپنے آپ سے مڈ بھیڑ ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ تم چلتے چلتے یک لخت رک جاؤ اور اپنے آپ کو بالکل نئی روشنی میں دیکھنے لگو۔
جنگل میں اس طرح کی سیر کے دوران میں ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ میں غیر محسوس ہستی ہوں، تم سوچتی ہو میں پراسرار مخلوق ہوں۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم اچانک کسی طلسمی خواب سے بیدار ہو رہی ہو۔ میں کون ہوں؟ تم پوچھتی ہو۔ تم جانتی ہو تم کائنات میں کسی سیارے پر ڈگمگاتی پھر رہی ہو، لیکن کائنات کیا ہے؟ اگر تم اس طریقے سے اپنے آپ کو دریافت کر لو تو کوئی اتنی ہی پراسرار چیز دریافت کر چکی ہوگی جتنی کہ وہ مریخی مخلوق تھی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ تم نہ صرف بیرونی خلا کی کوئی مخلوق دیکھ چکی ہوگی بلکہ تمہیں اپنی باطن کی گہرائیوں میں بھی محسوس ہوگا کہ تم خود کوئی غیر معمولی ہستی ہو۔ صوفی، تم میری بات سمجھ گئی ہو نا؟ آؤ ہم فکر کا ایک اور تجربہ کرتے ہیں۔ فرض کرو ایک صبح ابو، امی اور 2-3 سالہ ننھا ٹامس باورچی خانے میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد امی اٹھتی ہیں اور باورچی خانے کے سنک کی طرف چل پڑتی ہیں، اور کچھ دیر بعد ابا اٹھتے ہیں، اوپر اڑنے لگتے ہیں، خلا میں تیرنے لگتے ہیں۔ باقی رہا ٹامس، وہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے خیال میں ٹامس کیا کہے گا؟ شاید وہ اپنے باپ کی طرف انگلی لہرائے گا اور کہے گا ابا اڑ رہے ہیں۔ ٹامس یقیناً متعجب ہو رہا ہوگا، حیران ہو رہا ہوگا، لیکن متعجب ہونا تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ متعجب تو اکثر ہی ہوتا رہتا ہے۔ ابا اکثر اتنے عجیب و غریب کام کرتے رہتے ہیں کہ ننھے ٹامس کے لیے ان کی اس مختصر پرواز کے مظاہرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر روز ابا کسی مضحکہ خیز مشین سے شیف بناتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹیلی ویژن کا ایریل ادھر ادھر گھمانے لگتے ہیں، یا پھر وہ کار کے بونٹ کے نیچے سے اپنا سر باہر نکالتے ہیں اور ان کے چہرے پر کالک لگی ہوتی ہے۔ اب ٹامس کو چھوڑیے، اب امی کی طرف آتے ہیں۔ جو کچھ ٹامس کہتا ہے وہ سن لیتی ہے اور اچانک مڑ کر اوپر دیکھتی ہے۔ جب وہ ابا کو باورچی خانے کی میز کے اوپر لہراتے لاؤبالی انداز سے پرواز کرتے دیکھتی ہیں، تمہارے خیال میں وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کریں گی؟ ان کے ہاتھ سے جیم کا برتن نیچے فرش پر گر پڑتا ہے۔ وہ خوف کے عالم میں چیخ پڑتی ہیں۔ جب ابا تم تڑاک سے نیچے اترتے ہیں اور بن سنور کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، امی کی حالت تب تک اتنی پتلی ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں شاید طبی امداد فراہم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ابا کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں ابھی تک دسترخوان کے بہتر آداب سیکھ لینے چاہیے تھے۔ تمہارے خیال میں ٹامس اور اس کی ماں کا رد عمل اتنا مختلف کیوں ہے؟ سارا معاملہ عادات کا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ امی سیکھ چکی ہیں کہ انسان اڑ نہیں سکتے۔ ٹامس نے ابھی تک یہ بات نہیں سیکھی ہے۔ وہ ابھی تک وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ انسان اس دنیا میں یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن صوفی، خود دنیا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے خیال میں یہ جو کرتی ہے کیا اسے کر سکتی ہے؟ دنیا بھی تو خلا میں تیر رہی ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم صرف کشش ثقل کے ہی نہیں عادی ہوتے، بلکہ قلیل مدت میں خود دنیا بھی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ نظر کچھ یوں آتا ہے کہ جیسے بڑھنے کے عمل کے دوران میں ہم دنیا کے بارے میں متحیر ہونے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں، وہ چیز جسے فلسفی واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے باطن میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ زندگی عظیم راز ہے۔ This life is a great secret۔ اس چیز کا ہمیں پہلے کبھی تجربہ ہوا تھا، لیکن یہ تب کی بات ہے جب ہمیں ابھی فکر، تھاٹ یعنی سوچنا نہیں آیا تھا۔ صحیح تر بات یہ ہے، اگرچہ فلسفیانہ سوالوں کا تعلق ہم سب سے ہے، مگر ہم سب فلسفی بن نہیں پاتے۔ مختلف وجوہ کی بنا پر لوگ روزمرہ کے دھندوں میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ان کا تحیر پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ وہ رینگتے رینگتے خرگوش کی پوستین میں کہیں بہت دور گھس کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں آرام سے لیٹ جاتے ہیں اور باقی زندگی وہیں پڑے پڑے گزار دیتے ہیں۔
बच्चों के लिए दुनिया और इसकी हर चीज नई होती है, एक ऐसी चीज जो तहय्युर उभारती है, लेकिन बालगों के साथ ऐसा नहीं होता। बेशतर बालिग दुनिया को बस रोजमर्रा की चीज समझ बैठते हैं जिसमें हैरत का कोई पहलू नहीं होता। यही वो ऐन मकाम है जहां फलसफी वजह इस्तिस्ना बन जाते हैं। फलसफी दुनिया से कभी पूरी तरह मानूस नहीं हो पाता। उसे दुनिया हमेशा गैर मंतकी, उलझा देने वाली, समझने की न समझाने की पहेली जैसी नजर आती रहती है। यूं फलसफियों और छोटे बच्चों के माबैन एक अहम तरीन सलाहियत मुश्तरक है। तुम कह सकते हो कि फलसफी अपनी पूरी जिंदगी के दौरान में इस तरह ज़रूरत से ज़्यादा हसास होता है जिस तरह के बच्चा। सोफी, अब इंतखाब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वो बच्ची हो जिसका दुनिया के बारे में जोश व खरोश अभी तक माद नहीं पड़ा? क्या तुम वो फलसफी हो जो कसम खाता है कि बच्चे की तरह वो इस जोश व खरोश को कभी माद नहीं पड़ने देगा? अगर तुमने इस सवाल के जवाब में महज सर हिलाने पर ही इत्तफा कर लिया और अपने अंदर की बच्ची या फलसफी को ना पहचाना, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम दुनिया से इस कदर मानूस हो गई हो कि तुम्हें अब इसमें तहय्युर का कोई पहलू नजर नहीं आता। जरा संभल कर, तुम बर्फ की महीन तह पर खड़ी हो। यही वजह है कि तुम्हें फलसफे का ये नसाब मौसूल हो रहा है कि कहीं तुम नीचे ना लुढ़क जाओ। इस भरी पूरी दुनिया में कम से कम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम भी इस हजूम में शामिल हो जाओ जो हर चीज के बारे में बेहिसी, बेनियाजी और बेताल्लुकी का रवैया अपनाए हुए है। मैं चाहता हूं कि तुम तफ्तीशी जहन की मालिक बन जाओ। तुम्हें ये सारा नसाब मुफ्त पेश किया जा रहा है, चुनाचे अगर तुम इसे मुकम्मल ना कर सकी तो तुम्हें कोई बकाया रकम वापस नहीं मिलेगी। अगर तुम इस नसाब को अधूरा छोड़ना चाहो तुम्हें पूरी पूरी इजाज़त होगी। इस सूरत में बस तुम्हें एक काम करना होगा, और वो ये कि डाक डब्बे में मेरे नाम एक पैगाम छोड़ देना। जिंदा मेंढक निहायत ही मौजूद रहेगा, या फिर कम अज़ कम कोई सब्ज़ चीज़, वरना डाकिया डर जाएगा।